10واں پارہ ہے اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات، یہ جو صدقات ہیں ان صدقات سے مراد فرضی صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے اور واجب صدقہ جیسے صدقہ فطر ہے۔ یہ جو فرضی صدقات یعنی زکوٰۃ کی شکل میں صدقے ہیں یہ کن کے لیے ہیں؟ پہلے نمبر پر للفقراء، جو فقیر لوگ ہیں فقراء کے لیے، اور دوسرے نمبر پر والمساکینی، مسکینوں کے لیے۔ فقیر شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں وہ شخص جس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ نہ کچھ ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ اور مسکین شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ بعض اہل لغت نے اس کے اپوزٹ بھی اس کا معنی کیا ہے، اور بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ یہ دونوں لفظ ہیں وہ جن کے معنی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ بہرحال پہلے نمبر پر فقیروں کے لیے زکوٰۃ ہے اور دوسرے نمبر پر مسکینوں کے لیے۔ تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا، وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں جو اس کام کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں۔ یعنی حاکم اسلام نے جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر جاؤ، وہاں سے جو مالدار لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، جو صاحب نصاب لوگ ہیں، ان سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ کسی کو کدھر بھیج دیا، کسی کو کدھر بھیج دیا، وہ زکوٰۃ وصول کرنے پر جو مامور ہیں وہ چونکہ سارا دن آنے جانے میں گزار دیتے ہیں، ان کی ڈیوٹی اس کام کے اوپر لگی ہے، تو زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ان کو ماہانہ وظیفہ دیا جا سکتا ہے۔ والعاملین علیہا، عاملین جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ چوتھے نمبر پر والمؤلفات قلوبہم، وہ لوگ جن کے دل اسلام کے قریب کرنا مقصود ہو، یعنی وہ کافر لوگ جن کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ تو اسلام کو قبول کر لے اور ہم تیری مدد کریں گے، تجھے بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، جن کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت اور الفت پیدا کرنی مقصود ہو، وہ لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن ہمارا ارادہ، ہماری نیت کیا ہے کہ ان کو اسلام کے قریب کیا جائے اور ان کو مسلمان کیا جائے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے۔ اور ان دنوں کے اندر ایک خبر سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے کہ ایک بل پاس ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی یا لڑکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی غیر مسلم ہے، 18 سال سے کم لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور 18 سال سے زیادہ جو غیر مسلمان ہونا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپلیکیشن دے گا ایڈیشنل جج کو کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور پھر جج اس کو اسلامی لٹریچر دے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ 90 دن اس لٹریچر کو پڑھ اور اس کے بعد پھر مجھے بتا تیرا ذہن کیا ہے کہ تو مسلمان واقعی ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ 90 دنوں کے بعد، 3 مہینوں کے بعد پھر اگر وہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں
تو پھر جج اس کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو پھر جس نے اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کی ہے اس کو کم از کم 5 سال قید ہوگی، زیادہ سے زیادہ 10 سال قید ہوگی۔ یہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر خبر گردش کر رہی ہے۔ یہ ہماری حکومت ہے، پتہ نہیں ہمارے حکمرانوں کو ہو کیا گیا ہے۔ نام کیا لیتے ہیں ریاست مدینہ کا، بل کون سے پاس ہو رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان ہونے کی بھی جرت نہیں ہے۔ کیا اس بات کا نام ریاست مدینہ ہے؟ ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے طائف کے بازار کے اندر اپنے آپ کو لہو لہان کرا لیا تھا۔ جنگ بدر لڑی تھی، جنگ احد لڑی تھی، جنگ خندق، جنگ تبوک، جنگ یرموک۔ ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے 27 غزوات لڑے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 40 غزوات نبی پاک علیہ السلام نے لڑے ہیں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہوئی، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے سب سے پہلے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ مسلمان ہوئے تھے۔ تو کیا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی یا 18 سال سے زیادہ تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا؟ آج کل یہ کون سے بل پاس کیے جا رہے ہیں؟ یہ کس اسلام کا نام لیا جا رہا ہے؟ کس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ نے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلایا ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا، اس وقت میدان عرفات کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، اور پھر حضور علیہ السلام نے آخری لفظ استعمال فرمائے، خطبے کے آخری لفظ ہیں، فرمایا کہ میرے صحابہ جو تم میں موجود ہے انہوں نے میری باتیں سن لی ہیں، اور جو غیر موجود ہیں ان کو میری باتیں پہنچا دو تاکہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اور یہ صحابہ کرام کی محنت ہے، بزرگان دین اولیاء کاملین کی اور تبع تابعین کی محنت ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اگر تقریباً 8 ارب کی آبادی ہے تو اس 8 ارب کی آبادی میں سے کم از کم 1.5-2 ارب مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے بزرگان دین کی کوششیں ہیں، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، یہ ان کی تبلیغوں کا اثر ہے۔ اور پھر یہ بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جس نے اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کی ہے، اگر وہ مسلمان 3 مہینوں کے بعد نہیں ہوا تو پھر اس کو کم از کم 5 سال کی قید کی سزا یا 10 سال کی سزا قید کی وہ کیوں دی جا رہی ہے؟ کون سا اس نے جرم کر لیا ہے؟ یہ تو ہمارے دین نے سبق دیا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنا ہو تو اس کو زکوٰۃ کا فنڈ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کا دل اسلام کے قریب کرنے کے لیے، اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے۔ والمؤلفات قلوبہم، اور یہ چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرنا مقصود ہو تو ان کو زکوٰۃ کا فنڈ دیا جا سکتا ہے۔ وفر رقاب، 5ویں نمبر پر وہ لوگ جو غلام ہیں، ان کا آقا کافر ہے اور مسلمان جو ہے وہ غلام ہے، اور وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو آقا اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، قرآن نہیں پڑھنے دیتا، روزہ نہیں رکھنے دیتا، اپنا کام کرواتا رہتا ہے، اور وہ اپنے دین کے اوپر کیا نام ہے مکمل طور پر کھل ڈل کے عمل نہیں کر سکتا، تو وہ
کیا نام ہے اس کافر کی غلامی سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو زکوٰۃ کا فنڈ دے کر اس مسلمان غلام کو کافر کی غلامی سے آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پر والغارمین، جو مقروض لوگ ہیں، مقروض لوگ وہ جن کا گزارا بڑی مشکل ہوتا ہے لیکن قرضہ ان کے سر کے اوپر اتنا ہے کہ ساری زندگی بھی وہ اتارے، کوشش کر کے تو نہیں اتارا جا سکتا، اتنا قرضہ ہے، لیکن جو اس کا گزارا ہو رہا ہے وہ بھی بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، تاکہ کیا نام ہے وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو ان کا کیا نام ہے قرضہ جو ہے وہ کوئی اتارنے والا نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا فنڈ دے کر اس کا قرضہ جو ہے وہ اتارا جا سکتا ہے۔ آگے 7ویں نمبر پر وفی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ ہیں ان کی زکوٰۃ کے ساتھ مدد کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون لوگ؟ جو مجاہدین ہیں، جو کیا نام ہے اصلی اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جنگ کر رہے ہیں میدان جہاد میں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا فنڈ دے کر ان کو اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جہاد کرنے کے لیے اس کو کیا نام ہے جنگی ساز و سامان، ہتھیار، اس طرح کی ضروریات اس کی پوری کی جا سکتی ہیں۔ ایک اس کے علاوہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو مدارس علماء نے قائم کیے ہیں، ان مدارس کے اندر جو طلباء پڑھتے ہیں ان میں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، اور وہ ان کے گھر والے ان کو خرچہ نہیں دے سکتے، تو مدرسے کو زکوٰۃ کا فنڈ دے کر ان طلباء کی پرورش کی جا سکتی ہے، ان کو کپڑے لے کے دیے جا سکتے ہیں، ان کو قرآن پاک، ان کو کتابیں، ان کی ساری ضروریات جو ہیں وہ طلباء کی پوری کی جا سکتی ہیں۔ اور جو مدرسین، تدریس کرنے والے اساتذہ کرام جو پڑھاتے ہیں، اور زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کے وظیفے جو ہیں وہ بھی پورے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں ان کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں زکوٰۃ کے فنڈ سے۔ 8ویں نمبر پر وابن السبیل، جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی راہ میں سفر کر رہے ہیں، یا دنیاوی طور پر یا دینی طور پر سفر کر رہے ہیں، اور سفر کے دوران ان کا خرچہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یا ان کا خرچہ، ان کا کرایہ چوری ہو گیا ہے، اب وہ بے سہارا ہیں، ان کے پاس اپنے گھر میں جانے کے لیے کوئی کرایہ نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے فنڈ سے اس مسافر کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ کرایہ لگا کر اپنے گھر میں بخیر و عافیت پہنچ جائے، چاہے وہ اپنے گھر میں جتنا مرضی امیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے مسافروں کو، ایسے مسافروں کو جو بے سہارا ہیں، ان کی مدد زکوٰۃ کے فنڈ سے کی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے، یہ خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف سے فیصلہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد جاننے والا بھی ہے اور بے حد حکمتوں والا بھی ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان منافقوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں، یؤذون النبی، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچاتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کو ستاتے ہیں۔ منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں، ہاتھوں سے ستاتے ہیں نہیں، زبان سے، زبانوں سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اذیت پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ منافق لوگ کہتے ہیں، ہوا اذن، یہ تو کانوں کے بڑے کچے ہیں۔ یعنی منافق اگر آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایک منافق کہتا ہے میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کر کے آ گیا ہوں، تو دوسرا کہتا ہے کوئی بات نہیں، وہ تو کانوں کے بڑے کچے ہیں۔ ہر ایک کی بات کو سن کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ یہ کانوں کا کچا ہونا، یہ لفظ منافقوں نے نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، اور یہی طریقہ منافقوں کا یہ بھی تھا۔ قل، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو ارشاد فرما دیں، اذن خیر لکم، میں کانوں کا کچا نہیں ہوں، میں تو تمہاری باتیں ساری سن لیتا ہوں،
لیکن عمل ان باتوں پہ کرتا ہوں جو تمہارے بھلے کی ہوتی ہیں، جو تمہاری بہتری کی باتیں ہوتی ہیں، میں وہ باتیں سن کر عمل کرتا ہوں۔ سب کی باتیں سن لیتا ہوں لیکن مانتا وہ باتیں ہوں جو تمہارے بھلے کی ہوتی ہیں، تو لہذا میں کانوں کا کچا نہیں ہوں۔ یؤمن باللہ، تو کس کی بات میں مانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہوں۔ میرا ایمان اللہ پر ہے، میرا یقین اللہ پر ہے، اللہ جو مجھے فرماتا ہے میں اللہ کی بات مانتا ہوں۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کی باتیں مانتا ہوں، ایمان والوں کی باتیں سن کر مانتا ہوں۔ دوسرے لوگوں کی باتیں میں سن لیتا ہوں لیکن مانتا نہیں ہوں، مانتا اس کی ہوں جس کی بات کے اندر صداقت ہوتی ہے اور حقانیت ہوتی ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، یہ منافق لوگ قسمیں کھاتے ہیں، لکم، اے مسلمانوں تمہارے سامنے، لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی کیا جائے، یعنی منافق لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے زیادہ حقدار ہیں ان یردوہ، کہ ان کو راضی کیا جائے، یعنی سب سے زیادہ حقدار اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں، ان کو راضی کیا جائے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ لوگ ایمان والے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔